ناظرین، پروگرام ہم سب کا پاکستان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں، بڑی شہرت رکھتی ہیں، بڑا نام رکھتی ہیں اور مختلف شعبوں میں وہ منسلک رہی ہیں، صحافت سے، کامرس سے، انڈسٹری سے اور شاعری سے، کتابت سے. مطلب یہ ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا علم ہے، اور انہوں نے علم کو بہت چھوٹی سی عمر میں شروع کیا اور اس کو آخر تک پہنچایا اور اس منزل تک آج یہ جا پہنچی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی قابل خواتین کو متعارف کرایا جائے جو کہ معاشرے کے لیے ایک ہیرے کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں علم کی کمی ہے اور خواتین کی تعداد جو ہے ہمارے یہاں تقریباً 51% ہے، مرد 50% ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ خواتین کو ہم زیادہ سے زیادہ آگے لا رہے ہیں. ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، سینیٹرز ہیں اور بہت سے شعبوں میں، لیکن پھر بھی ہمیں بہت ضرورت ہے ان کی طرف کی. تو میں آپ کا تعارف کرنا چاہوں گا جناب مرینہ ناز صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرینہ ناز صاحب، میں نے تو آپ کا تعارف کرا دیا، مزید اگر کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں تو اس بارے میں پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی جو مصروفیات. آپ نے بہت بڑا تعارف کروا دیا، اتنا بڑا، مطلب اتنے بڑے تعارف کے میں قابل نہیں ہوں، لیکن علم و ادب سے تعلق رہا ہے کافی عرصہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بچپن سے رہا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا. اور لکھنے لکھانے کا شغف رہا ہے اور صحافت سے بھی تعلق رہا ہے، سیاست سے بھی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ. تو ادبی حوالے سے میں اپنی پہچان زیادہ مناسب سمجھتی ہوں اگر کی جائے تو. آپ بیرون ملک دورے کرتی رہیں اور مختلف ملکوں میں آپ گئیں اور مختلف قسم کے لوگوں سے آپ ملاقات ہوئیں، لیکن متاثر زیادہ آپ مہاجرین سے ہوئیں اور جس طریقے سے ان کو کیئر کیا جا رہا تھا، لک آفٹر کیا جا رہا تھا، اس کو آپ بہت متاثر ہوئیں. اسی متاثر ہونے کی وجہ سے آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے پناہ. جی، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے ذرا. یہ مہاجرین سے میں متاثر نہیں ہوئی، بلکہ جو مغربی ممالک ہیں، خاص طور پر میں نے اپنی کتاب میں جرمنی کا ذکر کیا، تو مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی پچھلے کئی سالوں سے، جو جنگ مسلط کی گئی ان پر شام میں، خاص طور پہ عراق اور شام میں بہت زیادہ. تو شام میں تو قریباً کوئی 50-60 ہزار سے بھی زیادہ لوگ ملک سے جو نا ڈسلوکیٹڈ ہوئے، ادھر سے ادھر چلے گئے، یعنی کہ بربادی بہت زیادہ ہوئی تھی شام میں. تو شامی خواتین، بچے، مرد حضرات نے کوشش کی کہ پہلے مسلمان ملکوں کی جانب ہجرت کی جائے، لیکن ہمارے مسلمان ملکوں نے ان کو بہت تھوڑوں کو قبول کیا، بہت ساروں کو نہیں کیا، جبکہ شام تقریباً ان کا جو بڑے بڑے شہر تھے وہ تباہ برباد ہو گئے. پھر انہوں نے یورپ کا رخ کیا. یورپ میں آسٹریا اور اٹلی وغیرہ نے انہیں ویلکم کیا، لیکن سب سے زیادہ جرمنی نے کیا. جرمنی نے کوئی قریباً 30-35 ہزار سے زیادہ لوگوں، ان کے شامی لوگوں کو صرف، اس کے علاوہ اور دوسرے بھی ہیں، عراقی بھی ہیں، تو شامی لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے خوش آمدید کہا، اپنے ملک میں بسانے کی کوشش کی، بلکہ کر رہے ہیں مسلسل. اور جو نوجوان ہیں ان کو جرمنی کی یونیورسٹیوں میں فری تعلیم کی اجازت دی کہ بھئی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ملازمتوں کے دروازے کھولے ہیں، انہیں رہنے کے لیے گھر دیا ہے. تو جن دنوں میں جرمنی گئی تھی تو وہاں اس وقت یہ مہاجرین کی آمد بہت زیادہ تھی اور وہاں پر وہ انہیں جو ہے نا ویلکم کر رہے تھے، اور اس کے لیے ہر شہر میں کیمپس بنائے ہوئے تھے. وہ میرے لیے تھوڑا سا توجہ کی وہ ہوئی، دلچسپی پیدا ہوئی مجھے کہ یہ ہر شہر میں یہ کون سے کیمپ ہیں جو وہ کیمپ کہتے تھے. کیمپ بظاہر کوئی خنات لگا کے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ بڑے بڑے کالجز میں، اسکولس میں، اسپورٹس
हॉल्स में उन्होंने जो है ना कैंप्स लगाए थे और वहाँ दुनिया भर के रंग व नस्ल के लोग आना और वहाँ रह रहे थे। तो मैं कैसल में थी, फ्रैंकफर्ट से करीबन 200 किलोमीटर दूर। कैसल एक बड़ा शहर है वो भी। तो वहाँ मैंने देखा कि ये सारे क्या मामलात हैं। ये करीब गई तो पता चला कि ये जर्मनी जो है ना कानूनी तौर पर पनाह दे रही है महाजरीन को, और बस उसके अंदर फिर शामिल होकर मालूमात लेती गई। फिर उसके बाद तो समझ लीजिएगा कि ये अदब का आपके अंदर जोश वलवला कैसे उठा, इसकी क्या मुहर्रिकात हैं? क्योंकि ख़वातीन तो ज़्यादातर घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, तो आप अदब में भी हैं और ख़वातीन के लिए एक मशअल राह हैं, लोगों को बताती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, सिखाती भी हैं, ये सब कुछ करती हैं। तो ये जज्बा कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? नहीं, हमारी ख़वातीन माशाअल्लाह अदब में भी बहुत नुमायाँ हैं और बहुत काम कर रही हैं। मेरा ज़्यादा ताल्लुक़, बल्कि ज़्यादा अरसा मैंने सऊदी अरब में गुजारा है। तो वहाँ हमारी जो छोटी सी कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की, वहाँ पर जो पढ़ा लिखा तबका है, वैसे तो सऊदी अरब ममालिक में सारे जो है ना हमारे लेबर क्लास मज़दूर जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे मतलब मुलाजिमतों पर भी पाकिस्तानी गए हैं। तो उन्होंने अपना वहाँ पे समाजी तशख़्ख़ुस बहरहाल बरकरार रखा। वो अपने तमाम ख़ास दिन मनाते भी हैं, बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो उन्हीं में कुछ ख़वातीन भी थी जो महफ़िल मुशायरा भी मुनक़िद करती थी, 14 अगस्त भी मनाती थी, 23 मार्च भी, और ख़ास शायरों के दिन भी मनाती थी। उन्हीं में जो है ना हमारे एक अदबी हमारा एक ग्रुप बन गया था जो बावर्ची खाने से निकल के कुछ और काम भी करना चाहते थे। वलवला था उनमें, जोश था कि कुछ और भी करें, बजाय इसके कि सऊदी अरब में चूँकि ख़वातीन की तामीरी कोई काम नहीं होता था सिवाय 2 फील्ड के, एक डॉक्टर अगर होंगी तो हॉस्पिटल में होंगी या टीचर। इसके अलावा जितनी भी तालीमी याफ्ता ख़वातीन थी वो घर में ही बैठती थी और सिर्फ बावर्ची खाने में उनका वक्त गुजरता था। तो लेकिन कुछ ख़वातीन बड़ी वलवला अंगेज़ थी, उन्होंने जो है ना उन्हीं ख़वातीन ने एक ग्रुप बनाया था। उनमें मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं जिन्होंने अदबी तंजीम सिलसिला की बुनियाद रखी थी। ये करीबन 1992-93 की बात है। तो वहाँ उन्होंने जितने हमज़ौक़ ख़वातीन थे उनको करीब किया और उन्हें कहा कि आप लिखें मुख्तलिफ़ मसाइल पर। और ये हर महीना एक प्रोग्राम हुआ करता था जिनमें शायरी पर भी, अफ़सानों पर, नावल्स पर, सियासत पर, हर मौजू पर प्रोग्राम किया करते। यानी हर शोबा आए ज़िंदगी में आपने तबाज़माई की और अल्लाह ने आपको कामयाबी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी भी अता की, ये बात भी है। कुछ बिज़नेस की तरफ भी राग़िब हुए थे हम, और फिर लिखने लिखाने की तरफ। कभी ड्रामों की तरफ आने के लिए नहीं सोचा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़ा ड्रामा है, अब दूसरे ड्रामों में जाके क्या करना है। अच्छा, ये पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में आप क्या सोचती हैं? कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे उनको ऊपर लाया जाए, क्या ऐसे काम किए जाएं कि ख़वातीन भी कुछ इस तरफ आएँ? देखिए, आज से 30-35 साल पहले जब हम सऊदी अरब गए थे, उस वक्त सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। ऐसी सूरत हाल नहीं थी जो आज है। आज ख़वातीन को बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज ख़वातीन बहुत नुमायाँ है पाकिस्तान में, तो ख़ास तौर पे शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। शहरों से हट के अगर आप देहातों का भी जायज़ा लेंगे तो ख़वातीन बहुत नुमायाँ हैं, कारोबार कर रही हैं, मुलाजिमतें कर रही हैं और हर यानी कि ज़िंदगी के हर शोबे में आगे हैं। आपको कोई शोबा ऐसा नहीं मिलेगा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जिसमें ख़वातीन नहीं है, हर शोबे में आगे है। आप हमारे पाकिस्तान आर्मी ले लीजिएगा, माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी में हमारी नौजवान लड़कियां, हमारी बहनें जो है ना, कैप्टन के ओहदे से लेके कर्नल तक भी पहुंची हुई हैं और बाकायदा ख़ास महाज़ों पर शाना बशाना है मर्दों के। तो इसी तरह हॉस्पिटल ले लें या स्कूल्स ले लीजिएगा या बिज़नेस ले लीजिएगा। आप बिज़नेस का सिर्फ एक ही शोबा ले लीजिएगा जिसे डिज़ाइनिंग कहते हैं, कपड़ों की डिज़ाइनिंग। कपड़ों की डिज़ाइनिंग में इस वक्त ख़वातीन ने जो तहलका मचाया हुआ ना, वो तो बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे है।
ہر شعبے میں، صرف ایک کپڑا ہی نہیں ہے بلکہ آپ کوکنگ میں آ جائیں، آپ ہاں ڈیزائننگ میں آ ٹی جائیں، وی آپ دیکھیے جتنے ٹی وی ہمارے یہاں ٹی وی اسٹیشن پرائیویٹ کھلے ہیں وہ ساروں میں خواتین کا مطلب غلبہ ہے، انہی کے پروگرام، انہی کے، چاہے وہ صبح کا پروگرام ہو، چاہے وہ شام کے پروگرام ہو، ڈراموں سے ہٹ کے بھی کہیں ورزش کے بیسیوں پروگرام چلتے ہیں، تو کہیں شاعری کے ادبی پروگرام چلتے ہیں، کھیلوں کے اسپورٹس میں، ایون کرکٹ کی کامنٹری میں بھی آپ کو خواتین نظر آئیں گی۔ مطلب کوئی شعبہ آج ایسا نہیں ہے جہاں خواتین نہیں ہیں۔ تو آج کی خواتین 30 سال پہلے والی خواتین سے کافی مختلف ہے۔ آج کی خواتین زیادہ پر اعتماد اور زیادہ محرک ہے، یعنی کہ بہت جسے ایکٹیو کہتے ہیں نا، کام کر رہی ہیں ہر قسم کا۔ اچھا، علم کا مسئلہ ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان اندھیرے میں رہتا ہے، تو جو کچھ آپ کر رہی ہیں، لوگوں کو سکھا رہی ہیں، قوم کی خدمت کر رہی ہیں، تو کچھ ایسا سلسلہ شروع ہو کہ خواتین بھی باقاعدہ آنا شروع ہوں، کوئی لائبریریز بنے، اس میں خواتین آ کے مطالعہ کریں، اس کا پڑھیں، ان کی توجہ اس طرف ہو، ان کا ذہن کھلے، انہیں پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا کہیں گے اس سے آپ؟ اس میں دیکھیے، اس میں ہماری بدقسمتی ہے، ہم صرف خواتین کو کیوں دوش دیں؟ پر علم اور پڑھنے کا یا لائبریری کا یہ تو ذوق ہی ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے۔ میڈیا نے جو ہے نا یہاں پر کافی تباہیاں مچائی ہیں ادب کے حوالے سے۔ آج کوئی پاکستان میں کتاب نہیں پڑھتا۔ جب کتاب نوجوان نہیں پڑھتے تو خواتین سے کیسے پڑھائیں گے آپ؟ ہاں، شارٹ کٹس وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گوگل پر یا انٹرنیٹ سے شارٹ کٹ، ادھر پروین شاکر ہے، وہ دور اور تھا، وہ دور اور تھا جس زمانے میں، وہی دور تو لانا ہے۔ وہ دور اب ممکن نہیں ہے۔ آج کا عملی یعنی پریکٹیکل دور کچھ اور ہے۔ آج کی لڑکی جو ہے نا خود انحصاری زیادہ چاہتی ہے، ایسے ملازمتوں کو پسند کرتی ہے جس میں کہ وہ ساری زندگی اپنا ذمہ داری خود اٹھا سکے، بجائے اس کے کہ شوہر یا والد پر اپنی ذمہ داری ڈالے۔ یا یوں سمجھ لیجیے گا کہ پروفیشنلزم کا ایک کریز ہو گیا ہے کہ لڑکی جو ہے نا 8ویں 9ویں جماعت میں آتی نہیں، بس ان کو ماں باپ بھی اسی نہج پر پروان چڑھاتے ہیں کہ تمہیں جب تک تم پروفیشنل نہیں ہوگی تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو وہ کتاب پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ ہیں کچھ نوجوان شاعرہ بھی ہیں لیکن بہت کم، اب یہ بہت کم ہو گئی ہیں۔ پہلے ادب کے جانب بڑا رجحان تھا خواتین کا، اب نہیں ہے۔ آرٹس کونسل میں کچھ لڑکیاں آتی ہیں، کچھ اپنے نئے فن پاروں کی نمائش بھی کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر پاکستان کی خواتین جو ہے نا بہت ہی پریکٹیکل ہو گئی ہیں۔ وہ کام کرنا چاہیے جس سے کہ ان کو جلدی ریٹرن ملے، جلد پیسہ ملے، جلد سٹیٹس ملے، جلد وہ سماج میں آگے آئیں۔ بہت تبدیلی ہے۔ یہ آرٹ کونسل ایک کیوں ہے؟ اگر ایسے 4 ڈسٹرکٹ ہیں، 5 ڈسٹرکٹ ہیں، اگر سینٹرل میں بناتے ہیں ایک آرٹ کونسل تو خواتین وہ آسانی سے چلی جائیں۔ اگر ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بناتے ہیں، لیاری میں بناتے ہیں، نارتھ کراچی میں بناتے ہیں، گڈاب میں بناتے ہیں، تو اس طریقے سے زیادہ خواتین مستفید ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے حکومت کا مسئلہ ہے نا، سب سے بڑی چیز حکومت ہمارے بہت سارے آپ کیا کہتی ہیں؟ مسئلے تو سارے بالکل بنانا چاہیے۔ میرا تو صرف آرٹس کونسل نہیں بلکہ ایسے مراکز ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنی تخلیقات، چاہے وہ لکھنے والی ہوں، چاہے وہ ڈیزائننگ کی ہوں، چاہے وہ یہاں تو پریس کلب بنے ہوئے، ملیر پریس کلب ہے، سیاست زیادہ حاوی ہے، پریس کلب ہے، سیاست زیادہ حاوی ہے نا، ورنہ ہماری خواتین کے ہاں بہت ہنر بھی ہے۔ آپ سندھ کی خواتین میں دیکھیے، بہت اچھا ان کا دستکاری کا ہنر ہے، اس کو پروموٹ کرنے کا مسئلہ ہے کہ وہ کہاں جا کے اپنی دستکاری کو دکھائیں یا شو کریں۔ اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ سماجی مرکز قائم ہونا چاہیے، جسے سوشل سینٹر کہہ سکتے ہیں آپ، آرٹس کونسل یا ٹائپ کی چیز نہیں، سماجی مرکز جہاں خواتین آئیں اور اپنے لیے کوئی راستہ متعین کریں اور اپنے لیے کوئی کام نکالیں اور جو ان کے اندر صلاحیت ہے اس کو آگے لے آئیں۔ تو یہ کچھ تو حکومت کا کام ہے، کچھ ہماری خواتین کا بھی کام ہے، لیکن خواتین کو کوئی ایسا مشورہ
آپ دینا چاہیں گی جو وہ گھر بیٹھے بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں؟ جس خاتون کے پاس دیکھو موبائل ہے اور اس میں انڈیا کا ڈرامہ لگا ہوا ہے، اس کے بجائے اس کے ہاتھ میں کتاب ہو. کتاب تو بہت اب مشکل ہے کسی خاتون کتابیں بھی پڑھتے تھے، ناولیں پڑھتی تھی لڑکیاں، کہ صرف اسی حد تک پڑھتی ہیں جب ان کو امتحان پاس کرنا ہو، اس کے بعد پھر وہ ناول کا بھی اب رجحان نہیں ہے، بہت کم. اگر ہم اسے 0.1% بھی کہہ دیں تو شاید زیادہ ہو جائے گا، بہت کم. شہروں میں تو آپ کو ملے گا ہی نہیں. ہو سکتا ہے چھوٹے شہر میں یا دیہاتوں میں پھر بھی میگزین پڑھنے کا یا ناول پڑھنے کا رجحان ہو. شہروں میں تفریح تباہ کے اور بھی بہت ساری چیزیں اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں. آزادی ہے بہت، تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے ہر کلاس کی لڑکی جو ہے نا گاڑی لے کے آرام سے باہر نکل سکتی ہے، تفریح کر سکتی ہے. دیکھیے آپ تو ایک انٹرنیشنل سمجھے کہ مصنفہ ہوئی اس لحاظ سے کہ آپ نے قریہ کوچہ گھوما اور سارے ملکوں میں دیکھ کے آئیں کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لائے عمل تو تیار کریں کہ کس طرح ہم خواتین کو لا سکتے ہیں. آرٹس کونسل میں ان کے پروگرام خواتین کے کروائیں، ان کو بلوائیں یا کوئی ارینجمنٹ ایسا کریں کہ ہمیں خواتین کو بھی اس طرف لانا ہے جس طرف آپ ہیں. دیکھیں انفرادی طور پر ہی یہاں کام ہو رہا ہے، حکومت کی طرف سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم باہر کی دنیا سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو باہر کی دنیا میں خواتین بہت محنت کرتی ہیں. یہاں پھر بھی تھوڑا سا مسلم معاشرہ ہونے کی وجہ سے اتنی محنت نہیں کرتی خواتین. بس ایک مخصوص وقت میں جب ان کو علم حاصل کرنا ہو یا ملازمت کرنا ہو اسی حد تک ان کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں. اور ذہنی جو کریٹیوٹی ہے، جو ذہن کو جیسے بڑھانے کے لیے ذہنی صلاحیتوں کو علم کی ضرورت ہوتی ہے نا، علم تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے معاشرے سے ویسے ہی رخصت ہو چکا ہے. جو نوجوان اب یونیورسٹیوں وغیرہ میں پڑھتے ہیں وہ علم حاصل کرنے نہیں بلکہ ڈگری لینے کے لیے پڑھتے ہیں. تو علم کے لیے واپس لانا بہت مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن ہے آج کے دور میں. جب آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک، میں تو اسے شیطان کہوں گی، موبائل جو دے دیا ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے نا نگیٹو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اس میں وہ اپنے من پسند پروگرام بھی دیکھ لیتی ہیں وہ، لیکن اپنے وقت کو صحیح استعمال ابھی ہماری خواتین میں نہیں آیا. اور اس کے لیے انفرادی، اجتماعی اور حکومتی سطح پر کام ہونا باقی ہے. اچھا، ادب تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں معاشرے کے اوپر، تو کچھ خواتین کے مسائل پر بھی روشنی ڈالیے تاکہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس پہ غور کرے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے شہروں میں مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے دیہاتوں میں. شہروں میں جو ہے کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے جنڈر بیس پہ، جب خواتین ملازمت کرنے نکلتی تو وہاں بھی انہیں تنگ کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا یا ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا. اب صورتحال بہت مختلف ہے. اب جو ہے نا برابری کی سطح پر سارے تعلقات چلتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک مخصوص طبقہ ہے، بس ایک مخصوص گروپ ہے جو سارے مراعات یافتہ ہیں. لیکن جو اوورال ہمارا بیچ کا طبقہ ہے، جنہیں ہم مڈل کلاس کہتے ہیں نا، ان کے لیے بڑے مسئلے ہیں. فیکٹری میں بڑے مسائل ہیں، بہت مسئلے ہیں. انڈسٹری میں اگر کوئی گاؤں میں مسائل ہیں کر رہی ہے، جی وہ انجرڈ ہو جائے تو اس کی بینڈیج کرا کے گھر بھیج دیتے ہیں. کان ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں. بالکل. چھوٹے شہروں میں ایون ان کی جو بنیادی صحت کے مسئلے ہیں وہ بھی حل نہیں ہوتے. ہمارے پاس طبی مراکز نہیں ہے، وہ پراپر جا نہیں سکتے ہیں. چاہے آپ سندھ لے لیں، پنجاب لے لیں، کے پی لے لیں یا آزاد علاقے یا بلوچستان، بہت مشکل ہے. صرف شہروں میں ایک بچی آئی تھی ہمارے پاس بہت اچھی آرٹس کونسل میں، وہ اس کا تعلق بلوچستان سے تھا، پینٹنگ کرتی تھی. وہ بچی نے کہا کہ بلوچستان میں ایسا کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جہاں وہ اپنی تخلیقات لے جا کر کے دکھائیں یا اس کے لیے آگے کچھ کام کریں. اسے کراچی آنا پڑتا رہا. اب ہر کوئی اگر پورا ملک اٹھ کے کراچی میں آئے گا تو مسائل تو حل نہیں ہوں گے.
کراچی سے ہٹ کے پورے ملک میں خواتین کے مسائل ہیں، لیکن بڑے شہروں میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں اتنے نہیں ہیں۔ ہاں، غریب طبقے کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کے کچھ مسائل ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے نا صحت کا ہی ہے۔ صحت کا بہت بڑا ہمارے پاس ایشو بنتا ہے خواتین کے، تعلیم کا، دونوں چیزیں، کیونکہ تعلیم کے لیے ظاہر سی بات ہے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ حکومت نے کوئی ایسے تعلیمی ادارے نہیں بنائے، جہاں پر بنائے ہیں تو بہت کم، وہاں بھی متوسط طبقے کا ہولڈ ہے، تو نچلے طبقوں کو بیچاروں کو جو ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے تعلیم حاصل کرنے میں یا روزگار حاصل کرنے میں یا گھر سے باہر نکل کے کام کرنے میں۔ کراچی میں تو کسی لڑکی کا آسانی سے گھر سے باہر وہ نکل سکتی ہے، بس میں بیٹھ کے نکلے، کہیں بھی کام کرے، کچھ بھی کام کرے۔ کراچی میں لوگ عادی بھی ہیں، لیکن کراچی سے ہٹ کے خواتین کی بہت مشکل لائف ہے، بہت مشکل ہے۔ کیونکہ آپ تو شعر و ادب اور تصنیف اور یہ سب چیز آپ کے سے لبریز ہیں آپ، تو کون سے شعراء کرام آپ کو پسند ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ تو غالب پسند ہے، غالب پسند ہے، مرزا غالب۔ اساتذہ ہیں سارے موجودہ زمانے میں تو فیض اور فراز صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، بہت سے شعراء ہیں۔ خواتین میں ادا جعفری ہیں، پروین شاکرہ ہیں۔ پروین شاکر پسند ہے؟ بے انتہا۔ کچھ اشعار سنائیں ان کے۔ پروین شاکر کے اشعار، جو ایک ان کا شعر مجھے بہت پسند ہے، بلکہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی۔ کیا بات ہے، مہندی حسن صاحب نے گایا ہے؟ ہاں گایا تو مہندی حسن صاحب نے، لیکن اشعار پروین شاکر بہت پسند ہے۔ ان کی خوشبو جو ہے نا، جس زمانے میں ہم کالج میں ہوا کرتے تھے تو کالج میں جب آتی تھی تو سب سے پہلے لڑکیاں خریدتی تھی خوشبو، میں نے بھی اسی زمانے میں خریدی، پھر کافی عرصے میرے تکیے کے پاس وہ رہی، اور تو کئی بار پڑھا اور ہر بات نیا ہی لطف لیا۔ وہ کہتی ہیں اچھا، یہ پاکستان میں کیا فیوچر ہے مہاجرین کا؟ آپ نے پناہ کتاب لکھی ہے، تو آپ کیسے کمپیئر کرتی ہیں اس کو؟ پاکستان میں آپ کس مہاجرین کی بات کر رہے ہیں؟ افغان مہاجرین؟ 33 لاکھ تو تقریباً خیبر پختونخوا میں ہیں۔ ان میں سے بہت سارے تو بھی چلے گئے ہیں نا، اب جو باقی ہیں وہ تو مرج ہو گئے، ہمارے پاس جم گئے ہیں، یعنی کہ ہمارے مقامی آبادی کا ایک حصہ بن گئے۔ ہم نے انہیں بسایا نہیں ہے، وہ تو بحالت مجبوری میں آپ کے پاس آ گئے۔ بسانا کچھ اور ہوتا ہے، بسانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سماج میں ان کو تمام اختیارات دیں۔ ان جو آ کے ہیں ابھی تک بیچاروں کے کئیوں کے تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنے ہوئے۔ مہاجر ہے نا تو مہاجر، پھر اب یوں دیکھیں آپ، اگر ہم اسی مہاجرین کو ہم جرمنی میں دیکھتے ہیں تو ان کے پاس تو ایک سسٹم ہے، آپ جب اترتے ہیں ان کے ملک میں پہنچتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، چاہے ٹرین سے، ہوائی جہاز سے، کسی بھی، جب آپ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ کسی بھی سینٹر میں جائیے اور جانے کے بعد یہ کہیے کہ بھئی میں جو ہے نا فلانا ملک سے آئی ہوں، یا میں ایریٹریا سے آئی ہوں، یا عراق سے آئی ہوں، یا آیا ہوں، تو انہوں نے سب سے پہلے تو آپ کو رہائش اور کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ جو کہیں گے اس پر انہوں نے ایک پیپر پہ آپ کا نام لکھتے ہیں، آپ کی عمر لکھتے ہیں، پھر ایک آپ کا ایک پیپر بن جاتا ہے کمپیوٹرائز، آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں، ہسبینڈ کا نام کیا ہے، بچے کتنے، یہ ساری ایک تفصیل انہوں نے لکھ کے آپ کو دے دینی ہے، اور ایک کارڈ بنا کے دے دینا ہے کہ آپ جب یہاں سے باہر نکلیں گے، کہیں مارکیٹ وغیرہ جائیں گے تو کوئی پولیس وغیرہ آپ کو تنگ نہ کرے، دوسرے دن ہی کر دیتے۔ اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے 1 مہینے کے اندر آپ کو رہنے کا شہر الاٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے کس شہر میں بسانا ہے۔ اب آپ کو ٹرانسپورٹ بھی وہی دیں گے، سب کچھ وہی دیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ اس شہر میں جائیے، وہاں آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اب آپ اس شہر میں گئے، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جسے سوشل آرمڈ کہتے ہیں، وہاں آپ نے ان کا رجسٹر کیا، وہاں آپ نے انہیں وظیفہ دیا، اس کے بعد آپ نے انہیں کہا کہ جی آپ بینک اکاؤنٹ بنائیں، اپنا مکان لیجئے گا اور زبان سیکھیے گا ہماری۔ اتنے تسلسل سے اور اتنے اعلیٰ پیمانے پر، کوئی مہاجرین تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اپنے مقامی لوگوں کو نہیں بساتا جتنے اعلیٰ پیمانے پر انہوں نے بسایا۔ اچھا جی ہاں، ہر چیز سلسلے وار۔
پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کا ہیلتھ کارڈ بنانا ہے دوسرے مہینے، پھر اس کے بعد اس وقت تک آپ کو کون سی چیز کہاں سے خریدنی ہے، کیا لینی ہے، ہمارا سسٹم کیا ہے، وہ سسٹم میں آپ کو وہ شامل کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا رجسٹر کرا لیجئے گا. پھر اس کے بعد دوسرے اگر بچے ہیں دوسرے مہینے بچوں کو سب سے پہلے کسی اسکول میں قریب کے داخلہ دلوا دیتے ہیں. اب اسکول میں داخلے کے ساتھ ہی جو ہے نا پھر آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہونے شروع ہوتے ہیں. بچوں کو وظیفہ، آپ کو وظیفہ، پھر گھر اسکول کے قریب میں. چھوٹے بچے ہیں تو قریب میں، بڑے بچے ہیں تو ظاہر ہے دور اسکول جانا پڑتا ہے. پھر اسی طرح 3 مہینے کا ایک پہلا کورس ہوتا ہے جرمن زبان کا، وہ آپ نے کر لیا، آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ. 6-7 مہینے کے بعد آپ کو کام کرنے کی اجازت اگر آپ نے کورس کر لیا. پھر آپ آہستہ آہستہ ان کے سماج میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ضم ہو جاتے ہیں. مقامی لوگوں میں اور آپ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اگر برابر میں آپ کے کوئی جرمن ہے اور آپ کو بھی ایک اپارٹمنٹ ملا ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے. حقوق میں، انسانی حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا بھی ڈاکٹر ہوگا، آپ کا بھی ہوگا. اس کے بھی بچے یونیورسٹی جا رہے ہیں اور اسکول جا رہے ہیں یا کالج جا رہے ہیں، آپ کے بچے بھی جا رہے ہیں. ہر سہولت آپ کو ملی ہوئی ہے، چاہے بجلی ہو چاہے جو بھی ہو. وہ سہولتیں خود وہاں کے جرمن خواتین کہتی ہیں کہ اتنی اچھی سہولتیں ہمارے ملک میں ہیں، کسی اور ملک میں نہیں ہیں. دیکھیے پاکستان تو ایک غریب ملک ہے، 22 کروڑ عوام ہیں، اور جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں، مقامی جو 60-70 سال سے رہتے ہیں، وہ نان و نقہ سے جو ہے محروم ہیں. پھر مہاجر کی بات آ جاتی ہے، ان کو مینٹین کرنا، تو وہ جس حالت میں بھی پاکستان مینٹین کر رہا ہے تو وہ قابل ستائش ہے کہ جب اپنے پاس صرف اچھا نہیں ہے تو آگے کے لیے کیا کرنا. لیکن جس حد تک ہو رہا ہے کر رہا ہے. اور جو آپ نے اپنی کتاب میں جو چیزیں بیان کی ہیں وہ بھی قابل ذکر ہیں، اور اس کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن جو وہ لوگ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، ان کو دنیا کے بہت سے ادارے ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں، ہیلپ دیتے ہیں اور بڑی تعداد میں دیتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک شعبہ تھا. لیکن یہ ہے کہ اب شاعری میں آپ کو شاعری پسند ہے یا کامرس پسند ہے یا آپ کو جنرل سبجیکٹ پسند ہیں، کس آپ موضوع پہ زیادہ لکھنا پسند کریں گے؟ میں ذاتی طور پر نثر پہ میں لکھتی ہوں. نثر میں نا خاص طور پر مسائل کو، سماجی مسائل کو، اچھا ایشوز پر. اس میں بھی میرے کافی عرصہ خواتین کے ایشو پہ بہت بات کی، اور سماجی ایشو پہ جو سماج میں ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا. سب سے بڑی چیز جو وقت کی پابندی نہیں ہے، وہ مجھے بہت ہمارے سماج میں بہت کھلتا ہے. یہ کہ ہمارے اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں کرتا. ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کو مطلب عمل کرنے والے، آخری نبی کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نہ وعدہ پورا کرتے ہیں نہ وقت کی، جو مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. ہمارے علاوہ دنیا میں کہیں بھی وقت کی جو ہے نا سب قدر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اگر آپ نے کسی کو 8 بجے بلایا تو 9 بجے کوئی نہیں آتا. لیکن ہمارے یہاں میں اس مسائل پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر میں بہت لکھ چکی ہوں. بچوں کی تربیت پر میں نے بہت لکھا ہے کہ مائیں جو ہے نا ویسی مائیں نہیں بن رہی ہیں جیسے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کی تھی. ماؤں کا جو فرض تھا نا کہ وہ بچوں کی ایک نسل کی تربیت کرے، وہ مائیں جو ہے نا اچھا ایک معاشرے کی بربادی میں وہ ماؤں اور زیادہ ہاتھ ہے. ماں کا بھی کردار ہے، باپ کا بھی ہے. باپ کے الگ مصروفیات ہیں، وہ دیر سے گھر آتے ہیں. ماں کے الگ مصروفیات ہیں. لیکن باپ کو تو اللہ تعالیٰ نے رزق کمانے کے لیے الگ مخصوص کر دیا نا. باپ تو ایک مزدور ہے، مزدور پیدا ہوتا ہے اور مزدوری مر جاتا ہے. وہ اس کو بازار رزق کی تلاش کے لیے اس کو بہت تگودو کرنی پڑتی، چاہے آفس میں ہو چاہے بھائی روز جاتا ہے. وہ 60 سال 65 سال 70 سال اور وہ کماتا وہ اپنے فرائض پھر بھی احسن طریقے سے پورا کر رہا ہے باپ. لیکن
افسوس تو صرف اس بات کا ہے کہ مائیں اپنے فرائض بھول چکی ہیں. ان کا جو سب سے اہم فرض تھا بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت، انہوں نے تربیت چھوڑ دی اور ٹیوشن پر لگا دیا بچوں کو. نہیں، تربیت نام کی تو کچھ ادھر نظر ہی نہیں آتی نا. آپ نے بچہ 4 سال کا ہوا نہیں، آپ نے اسے محلے کی کسی آنٹی کے پاس بھیج دیا کہ جی وہ ٹیوشن پڑھ کے آ جاؤ. تو تربیت کہاں ہو رہی؟ مائیں 12 بجے اٹھتی ہیں، تربیت کہاں ہو رہی؟ تربیت ماں کرتی تھی نا، جسے کہتے ہیں نا پیدائش سے لے کے 7 سال بچے کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں. جی بہت اہم. تو وہ فریضہ مائیں کیوں بھول گئی آج کل؟ آج کی جو ماں ہے وہ ماں تربیت بھول گئی ہے، تہذیب بھول گئی ہے، تمدن بھول گئی. آج کی خواتین کو نا ان کو حقوق تو چاہیے امریکہ کے پورے برابری کے، اور جب کام کی بات آتی تو انہیں اسلام یاد آتا ہے کہ اسلام میں عورتوں پہ یہ کام بھی فرض نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ نہیں. حقوق امریکہ کے چاہیے، فیشن انہیں فرانس کا چاہیے، دولت انہیں رئیسوں کی چاہیے، ہر چیز ان کو چاہیے. تو پھر کہ ان کی ذمہ داریاں کہاں ہیں؟ انہیں صرف حقوق چاہیے، ذمہ داریاں کہاں ہیں؟ شاید معذرت کے ساتھ بہت ساری خواتین میری بات سے اختلاف نہیں کریں گی بلکہ ناراض ہو جائیں گی، لیکن در حقیقت ہمارے سماج میں اس وقت برائی بھی خواتین ہی کی وجہ سے آئی. ان میں صبر اور شکر کا جو عنصر ختم ہو گیا ہے نا، اس وجہ سے آئی. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل علم ہی ہے، اور ہمارا دینی علم ہے. دینی علم سے ہرگز مولوی کی تعلیم مقصود نہیں ہے. قرآن سے، ہماری کتاب سے اقتصاب کیا جائے اور اس کو رائج کیا جائے ہمارے سماج میں کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں. مطلب آپ اس پہ آ گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اور سماجی زندگی کا جو ڈھانچہ خراب ہوا ہے نا، اس میں باہری کی دنیا سے، بیرونی دنیا سے متاثر ہونا زیادہ ہے. آزادی حد سے زیادہ. آپ باہر کی دنیا سے متاثر ہوئے، باہر کی دنیا کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن باہر کی خواتین جتنی محنت کرتی ہیں انہیں یہ نظر نہیں آتا. وہ 4 جوڑوں میں جو ہے نا پورا اپنا 1 سال نکال دیتی ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں 4 جوڑے میں کوئی خواتین نہیں نکالتی. ان کو گرمی کے 4 چاہیے تو سردی کے 4 چاہیے، شادیوں کے الگ تو پھر عید کے الگ. اچھا، جو شاعری ہے یا جو کالم لکھے جاتے ہیں، کہتے ہیں میر اگلے زمانے میں میر جو جمیل الدین وغیرہ، میر خلیل الرحمن کا نام یاد آ گیا. جمیل الدین علی کہتے ہیں میں نے لاکھوں صفحے بھر دیے، تالے کر دیے، لیکن قوم وہیں کھڑی ہے جہاں کھڑی تھی، ان کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر. اس کے لیے ہمیں پورا تعلیمی نظام بدلنا ہوگا نا. جو موجودہ تعلیمی نظام ہے وہ ہجوم تو پیدا کر رہا ہے لیکن قوم نہیں بنا رہا ہے. تعلیمی نظام جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ ایک پوری مسلمان قوم کو بطور قوم، پاکستانی قوم، ایشین، ہم لوگ ایشیا میں رہتے ہیں، ایشیا کو بلانگ کرتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں، چلے آپ ایران کو لے لیجئے گا یا عراق، ان کی اپنی ایک تہذیب و تمدن ہے، وہ ایک پوری قوم ہے. ہم کیوں نہیں بن پاتے ہیں؟ تو تعلیم نظام کون صحیح کرے گا؟ تعلیمی نظام میں تو ظاہر ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ ادبی حلقوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے تمام دانشوروں کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی تو ہماری عوام ہے. آپ عوام کی جو طاقت ہے، عوام کے پاس ہے کیا؟ عوام کیا کرے؟ عوام بہت کچھ کر سکتی ہے. عوام اگر اٹھ کھڑی ہو تو عوام خواب غفلت میں سوئی. ہاں، یہ جملہ جو کہا آپ نے یہ بہت مختلف ہے کہ اگر عوام اٹھ کھڑی ہو، یہ تو اربوں روپے کا جملہ ہے. بالکل. اگر عوام اٹھ کھڑی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ویسا ہو سکتا ہے جیسے یورپ میں ہو سکتا ہے. بالکل. اس وقت دیکھیے گا عوام ہمارے پاس سوئی ہوئی ہے. نوجوان طبقہ ہمارے پاس اس وقت قریباً کہتے ہیں 50% سے زیادہ ہے. نوجوان طبقہ جن کی عمر 18 سے لے کے 30 سال کے درمیان ہے. اب کسی آبادی کا اگر 50% صرف نوجوانوں پر مشتمل ہو، کیا وہاں تبدیلی نہیں آتی؟ لیکن یہ کہ آسودگی چاہتے ہیں، صبح اٹھنا ہی نہیں چاہتے، تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ یعنی کہ آپ 5 دن کام کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہفتہ اتوار کو آپ 12 بجے سے پہلے اٹھے ہی نا.
اور 12 بجے بھی اٹھ کے آپ حلوہ پوری لے آئیں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی کے لیے انتھک محنت چاہیے، ویژن چاہیے. ویژن آپ کو علم دیتا ہے آگے تک سوچنے کا. علم ندارت، محنت ندارت، تو پھر قوم کیسے بنے گی؟ تہذیب ندارت، تہذیب کہاں رہی ہماری؟ تمدن بھی ختم ہو گیا. نہ کوئی خواتین سوچ رہی ہیں، نہ مرد حضرات سوچ رہے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کوئی نہیں سوچ رہا ہے. پھر ان امپلائمنٹ میں تو بہت ہے نا، وہ بے روزگاری بھی تو بے روزگاری مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے، بہت سارے وسائل ہیں. زرعی ملک ہے ماشاءاللہ، اتنی غذا تو پیدا کرتا ہے. یہ بات آپ نے کی نا، کرے کوئی، یہ بہت بڑا جملہ ہے، وسیع تر جملہ ہے. یہ کرے کوئی تو ہمارے ملک میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے. کون سی چیز نہیں ہے؟ 4 موسم ہیں ہمارے ملک میں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بے شمار ابھی کچھ دن پہلے میں شورا کرام نے تو بڑا اپنے ملک کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت پڑھا ہے، اور بہت اچھی تجاویز پیش کی ہیں. لیکن بات یہ کہ کرے کون پہ آ کے مسئلہ عوام ہی. دیکھیے کسی بھی ملک میں تبدیلی عوام لے آتی ہے، نوجوان لے آتے ہیں. دانشور کا کام ہے راستہ دکھانا. دانشور ایک غلطی کو نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں یہ چیز غلط ہو رہی ہے. اب دانشور اٹھ کے تو میدان میں نہیں آئے گا نا، میدان میں تو نوجوانوں کو آنا چاہیے. آپ مختصر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ صرف ہمارے کراچی میں صفائی کا مسئلہ ہے نا، کوئی نوجوان اٹھ کھڑا نہیں ہوتا صفائی کے معاملے میں کہ جی یہ کچرا اٹھانا چاہیے. اب کیا یہ کچرے کے لیے بھی گھر کے بزرگ اٹھ کے آئیں گے؟ نوجوانوں کی سوچ کہاں ہے؟ نوجوان کدھر جا رہے ہیں اپنی سوچ میں؟ وہ ان کا کام ہے کہ جی وہ گھر سے نکل کے باہر محلے سے پھر ہم خود بھی بہت بگڑ چکے ہیں نا. اگر ہم چاہیں تو ان حالات میں بھی آسودہ طریقے سے رہ سکتے ہیں. کوئی قانون بنتا ہے سب سے پہلے توڑنا چاہتے ہیں یہ نوجوان طبقہ ہی توڑنا چاہتا ہے کہ جی اگر لائن میں کھڑا کر دیا جائے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ لائن سے آگے جا کے ہمارا کام جلدی کیسے ہو سکتا ہے. پابندیاں قبول نہیں کرنا چاہتے. بگڑا ہوا تو ہمارا نوجوان ہے. انہیں بگاڑنے میں ظاہر سی بات ہے ہم بزرگوں کا ہی ہاتھ ہے. لیکن اگر یہ نوجوان تھوڑے پرسنٹ بھی سمجھ لیجئے گا 20-25% بھی شہروں سے اٹھ کھڑے ہو جائے نا تو تبدیلی آ جائے گی. مگر جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ان کی ہمارے ہاں ایجوکیشن کا جو ریشو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ 4% ہیں، اور 94 جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. 94%. تو جب ان کے پاس علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، تو وہ آپ جیسا بتا رہی ہیں تو وہ کیسے اس کو فالو کریں گے؟ علم ہی کا تو میں کہہ رہی ہوں کہ علم دینا چاہیے نا. علم نہیں دیا جائے تو حکومت کا مسئلہ ہے، اس پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے ڈیبیٹ کرنے کے. یعنی کہ مساوی حقوق جسے کہتے ہیں نا، پوری عوام کو ایک ہی معیار کی تعلیم آپ نے دینا ہے ان کی اپنی زبان میں. یہ جو دنیا کی قومیں ترقی کی ہے نا، یہ اپنی زبان میں. چائنا نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے، انگلش میں نہیں کی ہے. تو جب آپ تعلیم کا ایسا ماڈل بنا کے لا کے رکھتے ہیں جس میں جی بہت مشکل قسم کی حساب بھی پڑھنا ہے تو انہیں انگلش بھی پڑھنا ہے، جغرافی بھی پڑھنا ہے، سائنس بھی پڑھنا ہے، تو وہ اکثر یہ جو ہے نا بھاگ جاتی ہے علم سے. علم کو آپ نے آسان نہیں رکھا، پہلی بات. دوسری بات، جو سرکار کا فرض ہوتا ہے کہ بنیادی تعلیم سے لے کے کم از کم 10ویں جماعت تک دنیا میں ہر جگہ فری دی جاتی ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. جو والدین نہیں پڑھانا چاہتے وہ بھی اپنے بچوں کو بھیجیں. ہمارے یہاں اس کا بھی فقدان ہے. آپ دیہاتوں میں جائیے، وہاں مدرسے ہی نہیں، اسکول ہی نہیں ہے. عجیب بے ہنگم قسم کے لوگ تیار ہوتے ہیں وہاں. عمر نکل جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، علم نہیں. اچھا جی، آپ کی خواتین میں تقریباً آپ کو شاید پتہ نہ ہو، اس وقت تقریباً لاکھ خواتین ہیں جو میٹرکولیٹ ہیں، انٹر ہیں، اور ان کے پاس جاب نہیں ہے، وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. یا ایک راستہ ان کے پاس ہے، وہ مل ایریا، انڈسٹریل ایریا چلی جائیں، گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، ان کو اندر بلا لیں گے اور ایز اے لیبر ان سے جو کام لینا ہو لیں گے.
تو پھر ایسا معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ مشکل ہے نا بہت زیادہ. اسی وجہ سے تو ہم پیچھے ہیں دنیا کے مہذب معاشروں سے. جو اصل چیز ہے ہمارے معاشرے میں، جو انصاف جسے کہنا چاہیے، تعلیمی میدان میں انصاف، کہ آپ تمام پاکستانی کو جو علم حاصل کرنے والی عمر ہے بچوں کی، یکساں معیار کا علم دے. بہت اعلیٰ نہ دے، بنیادی تو دے. بنیادی تعلیم کون دے گا؟ یا تو ذاتی طور پہ گھروں میں دلوا دیا جائے، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یا حکومت سطح پر کچھ کام کرے. حکومت ہماری اس طرف سوچ ہی نہیں رہی ہے. اچھا، میں نے جو ابھی تک آپ سے گفتگو کی تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ دنیا کے بے شمار ملکوں میں گئیں اور آپ نے تمام کلچر کو دیکھا، سب کو دیکھا، اور لاسٹ میں آپ نے ریفیوجیز کو بھی دیکھا. جہاں پہ آپ کی نظر وہاں پہ رک گئی، اور یہاں تک آپ مجبور ہوئی کہ آپ نے ایک کتاب لکھی. جب آپ پاکستان واپس لوٹیں تو آپ نے پھر اپنے ملک کا سے موازنہ کیا کہ ہمارے مہاجرین کیسے رہتے ہیں، لیکن پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے عام لوگ کیسے رہتے ہیں. تو اس کیلکولیشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو ترقی کے لیے سب سے پہلے تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہماری ہیلتھ اور ہماری جو اکنامیکل پوزیشن بہتر ہونا وہ ضروری ہے. یہ فرمایا آپ نے. تو ہمیں اگر ان تمام باتوں پر ہم عمل کر سکیں اور اس میں کامیاب ہو سکیں، اور جتنی بڑی تعداد پاکستان میں خواتین کی ہے 51-52%، وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ، خیر دیہاتوں میں تو کام کرتی ہیں تو، لیکن ابھی وہ بھی بہت کم تعداد ہے. اگر ہم مل کے کام کریں اور حکومت ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار بنائے کام کا، کہ اپنی جگہ پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں، تو خواتین کو جب کام کریں گی اور اس کے ریٹرن میں کچھ معاوضہ ملے گا تو یقیناً ان کی توجہ کام کی طرف ہوگی. کام تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو تعلیم ہے. آپ اگر تعلیم تو اول ہے، وہ تو اول ہے. آپ انٹیریئر سندھ جا کے دیکھ لیجیے گا، پیسے ہوں گے جبھی تو تعلیم حاصل کریں گے نا. ماں کما کے لائے گی فیس کے پیسے، بچے کی فیس دے گی، جبھی تو بچہ پڑھ سکے گا نا. نہیں تو اس کو یہ چیز ماں کے اوپر ذمہ داری ہونی نہیں چاہیے، یہ حکومت کا کام تھا. دوسری بات، آپ انٹیریئر سندھ جا کے دیکھیے گا، بنیادی سہولتیں، صاف پینے کا پانی ان کو نصیب نہیں ہے، تو تعلیم تو بہت دور کی بات ہے. ان کا معیار زندگی دیکھیے اتنا پست ہے کہ افسوس ہوتا ہے. تو دیکھیے، اگر ہم اس موضوع پہ تو ایک ہمیں الگ انٹرویو کرنا پڑے گا، لیکن ہم جہاں ہیں وہیں رہیں تو بہتر ہے کہ آپ مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں اور رائٹر ہیں، اور آپ نے مختلف ممالک دورے کیے ہیں، آپ نے ان سب سے دیکھا، کچھ سیکھا، وہ سمجھا، تو آپ نے تو وہ لکھ دیا، آپ نے تو کتابیں بھی چھاپ دیں. اب اس پہ عمل کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا، رائٹر کا کام ہوتا ہے لکھنا، کاتب کا کام ہوتا ہے کیلیگرافی کرنا، اور جو بک مختلف مضامین پہ لکھتے ہیں وہ اسی لیے لکھتے ہیں لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے کچھ سیکھیں. تو آپ تو اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کر رہی ہیں، لیکن حکومت وقت اگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہ کرے تو پھر یہ جتنے بھی طبقہ ہے، ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جن کا تعلق ادب سے ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ بس المیہ ہمارا یہی ہے کہ آپ دیکھیے گا ہمارے یہاں بہت سارے مسئلے پر نشاندہی کیے گئے، بہت بڑے بڑے دانشوروں نے لکھا ہے، علم پر، بچوں کی تعلیم پر، ہر چیز پر لکھا ہے کہ اس طرح سے آپ کوئی کام کریں. لیکن سوال تو یہی پتہ ہی کہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے اور وسائل بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن منصفانہ تقسیم نہیں ہے. حکومت ایک مخصوص ٹولے کے ہاتھ میں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کیسے ممکن ہوگا یہ؟ مرینہ ناز صاحبہ، ابھی ہماری جو گفتگو ہوئی ہے
وہ بڑی یقیناً معلوماتی گفتگو ہے، اور ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں باوجود مصروفیات کے وقت نکالا، یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا، جس کو امریکہ سمیت ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھیں گے۔ اور ہمارا جو پروگرام ہے ہم سب کا پاکستان، اسی طرف سے اپنے ہوسٹ کوثر بنگش کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے OP TV۔